اللہ کے ساتھ رابطے میں رہو گے، آپ کی زندگی کی کشتی اس دنیا کے طوفانوں میں خیر و خیریت کے ساتھ چلتی رہے گی اور اللہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 9 سورہ الشعراء آیات 83، 84 اور 85۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی روشنی نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس دعا سے پہلے آپ نے اپنے رب کی بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی اور کفار کے سامنے ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے وحدہ لا شریک رب کی توحید کی تبلیغ کی اور اس رب کی صفات بیان فرمائیں تاکہ ان کے دلوں پر انقلاب کی دستک پڑے اور وہ لوگ توحید کی طرف مائل ہوں۔ اب آپ اپنے سونے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب بھی اے میرے رب۔ یہ کس کی دعا ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ رب بھی حب لی، میرے رب عطا فرما مجھے حکمن علم و عمل، و الحقنی اور ملا دے مجھے بالصالحین نیک بندوں کے ساتھ۔ اس آیت کے اندر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ پیغمبر خدا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پتہ ہے میں پیغمبر ہوں، وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا منتخب کردہ ہوں، اللہ کا چنیدہ ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ، اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کے ساتھ محبت اور قرب اتنا زیادہ ہے کہ انہیں ہر طرف خدا ہی خدا دکھائی دیتا ہے۔ پیغمبروں کی یہ شان ہے کہ وہ قرب الہی کے ہونے کے باوجود تکبر غرور میں نہیں آتے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے جو سچا خدا کا بندہ ہوگا اس کے اندر عاجزی ہوگی۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ سمجھیں گے، شاید کوئی بتائے کہ یہ بڑے نیک ہیں اور بڑے ہی پارسا ہیں اور بڑے ہی پرہیزگار ہیں، لیکن آپ ان کے اندر دیکھیں، اگر ان کے اندر پیغمبری کی غلامی کی صفت نہیں ہے، ان کے اندر اگر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تو سمجھ لیں وہ بندہ بھی نیک نہیں ہے۔ پیغمبر کا ٹائٹل اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے کہ وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کر اتنے بڑے مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر رہا ہے اور اللہ سے مدد دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ پیغمبر کا کریکٹر، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطے میں رہو، کبھی بھی اللہ سے رابطے میں دور نہ رہو۔ اللہ کے ساتھ رابطے میں رہو گے، آپ کی زندگی کی کشتی اس دنیا کے طوفانوں میں خیر و خیریت کے ساتھ چلتی رہے گی اور اللہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ رب حبلی، اے میرے رب، حبلی مجھے عطا فرما حکمن علم و عمل، و الحقنی اور ملا دے مجھے بالصالحین نیک بندوں کے ساتھ۔ بھائی نیک بندوں کے ساتھ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان جیسا کوئی نیک بندہ؟ پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا یہ خیال ہے کہ اور بھی نیک بندے ہیں، اور بھی نیک بندے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ اور بھی دنیا میں اللہ کے قریب لوگ ہیں، اور بھی محبوب ہے اللہ تعالیٰ۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، بنا دے میرے لیے ناموری، سچی ناموری۔ دیکھیں جو عزت ہے، رسپیکٹ ہے، وہ بڑی چیز ہے، بے عزتی بڑی بری چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بڑی زبردست دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، یا الہ العالمین میری نیک نامی پیدا فرمانا فی الآخرین، آئندہ آنے والی نسلوں میں کیا کرنا؟ نیک نامی۔ دیکھیں جس وقت کوئی بندہ دنیا میں انتہائی اچھی زندگی گزارتا ہے، آخرت کا وہ رخت سفر جب باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی زبانوں پر اس بندے کا جو ہے وہ نام اچھے الفاظ میں جاری فرما دیتا ہے۔ آپ کے اچھے الفاظ حدیث کی روح سے دوسرے کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔
جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، تو وہ بندہ اچھی زندگی گزار کے گیا ہو، پچھلے لوگ اس کی تعریف کریں تو اللہ ان لوگوں کی تعریف سن کر، ان کی گواہی سن کر اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سکھا رہے ہیں کہ سدا نہیں رہنا یہاں، یہ دنیا فانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، اور ہم جب چلے جائیں گے تو اگر اچھی زندگی گزری ہوگی تو پیچھے بڑا نیک نام رہ جائے گا، ہماری نیک نامی رہے گی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اللہ اکبر، اور بنا دے میرے لیے ناموری سچی فی الآخرین، آئندہ آنے والوں میں۔ وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دے مجھے مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، ان میں سے جو وارث ہیں نعمت والی جنت کے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو نے مجھے اپنا قرب بھی دیا، اے اللہ ساری باتیں تیری ہیں، اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت کا وارث بنا جنہیں تو نیکی کی وجہ سے، پسند کی وجہ سے، جنہیں تو پسند کر کے جنت کا وارث بناتا ہے۔ یہ نہیں کہا اے اللہ میں پیغمبر ہوں مجھے جنت دے دے۔ پیغمبر کی ادا آنے والوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سبق ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پہ لحد ہے اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آپ جہاں بھی ہیں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اور دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری، تمام پیغمبروں نے ایسی اللہ کی ڈیوٹی میں زندگی گزاری کہ آنے والے لوگ قیامت تک ان کے ناموں کے ساتھ روشنیاں اپنے دل میں جمع کرتے رہیں گے۔ بڑی بات ہے، ہمارے نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سلطان ہیں، تمام انبیاء کے سب سے بڑے نبی، سب سے بڑی عزت، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، لیکن سابقہ پیغمبروں کی عزت کرنا سکھائی ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے سابقہ انبیاء آئے ہیں ان کی یہ زندگی رہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن میں اپنے پیارے نبی کو ان تمام پیغمبروں کی چیدہ کہانیاں سنائیں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ سنایا، انہوں نے جو کیا وہ سنایا، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی بھی ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو ان کی زندگیوں سے روشنی آگے تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی زندگیوں سے اپنے سینوں اور روحوں میں فیض اور روشنی سمونے کی اور جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔